فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، دنیا ہر بدلتی گھڑی کے ساتھ عالمی جنگ کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جو خطرات یوکرین اور روس کی جنگ کے درمیان جو خدشات شروع ہوئے تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہاں سے تو کچھ معاملات کچھ درست ہو گئے، اور جیسے ہم کہتے تھے کہ وہاں سے کوئی بجنے شروع ہو گئے تھے تھرڈ ورلڈ وار کا ڈرم، تو وہ تو وہاں تو جو تھا تبلچی، وہ تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر آ کے اس کو لا کر بٹھا دیا کہیں مڈل ایسٹ کے کہیں سمندروں کے پاس، کیونکہ اب وہی آواز جو ہے کچھ یہاں سے ہمیں آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئی ہے، جو کہ خطرناک ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی دنیا میں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں یا بڑی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، سب کو پتہ ہے فی الحال اس وقت، اور وہ اگر چاہے تو اس معاملات کو درست کر سکتا تھا، لیکن امریکہ جو ہے اس کو حالات کو درست کرنے کے بجائے بلکہ بڑی تیزی سے دنیا کو جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ ابھی نہیں ہے، یہ تو ہم یوکرین کی جنگ کے اندر بھی امریکہ کا کردار ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس حوالے سے امریکہ نے جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھونی بلنکن، انہوں نے ابھی سب جگہ جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ جب شروع میں ملاقاتیں ہوئی تو کچھ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے امریکہ اس کے اندر کو کردار ادا کرے گا، لیکن سب جگہ پتہ یہ لگا کہ امریکہ نے ہر مسلم ملک کو، ہر دوسرے ملک کو اس تمام صورتحال سے غیر جانبدار رہنے کا نہ صرف کہا بلکہ ان کو دھمکیاں بھی دیں، اور یہ کہا ہی گیا کہ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے بالکل جو لائسنس ٹو کل آف ہم نے دیا ہے فلسطینی مسلمز کا، اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ جو فیصلے زمین پہ اگر کوئی سپر طاقتیں کرتی ہیں تو بڑی طاقت اللہ کی جو ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ سب جگہ سے جو ہے اینتھونی بلنکن کو ناکامی ہوئی، ماں سوائے تھوڑی بہت چلے ٹھیک ہے واجبی سی، لیکن جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے حمایت وہ ان کو نہیں ملی۔ اچھا، ابھی بلنکن صاحب نے جا کے لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان کو بھی دھمکایا، اور ان کہا کہ جناب وہ حزب اللہ کو باز رکھیں اور وہ جا کر مطلب اس جنگ کے اندر بالکل شامل نہ ہوں، اور بلکہ حزب اللہ کو روک دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ملاقات ناکام ہو گئی۔ جیسے ہی وہاں سے نکلے ہیں فوری طور پر لبنان کے جو ہے سرحدی علاقوں سے زبردست طریقے سے جناب وہ گولہ باری ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل اور لبنان کی اس وقت جو ہے زبردست جو ہے جنگ جاری ہے اور لبنان کے اندر، تو وہ تو ملاقات بالکل ناکام ہو گئی۔ بلکہ ناکام کیا ہوئی، بلکہ جنگ اس طرح جاری ہوئی کہ اب تو حزب اللہ نے تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرانے کا کہہ دیا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے ساتھ یہ کہیں آگے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور اس وقت جو بالکل ایگزیکٹلی پوزیشن ہے، خبریں تو آپ سن رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو وہ خبریں دیتا ہوں جو کہ شاید کہیں میڈیا میں نہیں آتی، کیونکہ ہم سفارتی ذرائع سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران پر دباؤ آ رہا ہے کہ وہ براہ راست جنگ میں شامل نہ ہو، اور امریکہ نے جو لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی اس کی وجہ جو ہے اصل میں یہ تھی کہ امریکہ خائف ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایک ایک کر کے جو ہے مطلب پہلے حماس کو پھر قبضہ مارے، ختم کرے، اس کے بعد پھر وہ جو حزب وہ مجاہدین کی ایک ہیں جماعت، اس کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جب یہ دونوں کمزور پڑ جائیں یہاں پہ جو دوسرے ملیشیا وغیرہ ایک ایک کر کے جو ہے نا پھر وہ آخر میں حزب اللہ کی طرف آئے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط جو ہے مطلب ایک بہت بڑی مضبوط جو ہے تنظیم ہے جنگجوؤں کی۔ تو امریکہ کو یہ خطرہ ہے کیونکہ حزب اللہ کے پاس جو ہے نا بے انتہا خطرناک جو ہے نا میزائل ہیں، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس لانگ رینج میزائل ہیں، اور ایسے میزائل ہیں کہ جو براہ راست جو ہے نا اسرائیل کو بلکہ امریکی اڈوں کو بھی وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور جو ان کے پاس کچھ ایسے میزائل بھی ہیں جن کو کہ شاید وہ جو امریکہ کی جو ڈیفنس جو بیٹریز ہیں وہ ان کو شاید نہ روک پائیں۔ تو اس لیے امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ جنگ اگر ہو جاتی ہے اسرائیل کی، تو پھر اس کے بعد لامحالہ سی بات ہے ایران جو ہے براہ راست جنگ میں کودے گا، حالانکہ ایران آلریڈی اس وقت جنگ کے اندر ہے، لیکن اگر براہ راست ایران اگر آتا ہے تو پھر امریکہ کو جو ہے اپنی جنگ میں باقاعدہ کودنا پڑے گا، فوجیں اس کے آلریڈی وہاں موجود ہیں،
لیکن جو امریکہ کو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہاں ادھر خراب ہو رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر، کیونکہ اس نے وہاں بھی دیکھا کہ دباؤ بڑھ رہا ہے. اس نے B-52 بمبار جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ جنوبی کوریا میں پہنچا دیے، تو وہاں کم یونگ نے تو ان کو امریکہ کو دھمکی دینی شروع کر دی. اس نے کہا کہ ہم یہ سب اڑا دیں گے. تو امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہاں کا بھی ایک مسئلہ کہیں ایسا نہ ہو، گڑبڑ ہو جائے، ایسا نہ کہ روس کروائی دے، کیونکہ روس کی اور کم یونگ کی بڑی اچھی دوستی ہے. تو وہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے. یہ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ کو خطرہ ہے. اچھا، دوسرا امریکہ کو جو سب سے بڑا ایک اور خطرہ آ رہا ہے کہ وہ جو یوکرائن کے اندر جو محاذ کھلا ہوا ہے، اس محاذ کے اندر امریکہ بہت سارے اسلحے دے چکا ہے اور ابھی اسٹل دے رہا ہے. یعنی امریکہ جو ہے اسلحے ابھی بھی وہاں پہ یوکرائن کو بڑی تعداد میں دے رہا ہے. کس کو مارنے کے لیے؟ روس کو مارنے کے لیے. تو اب ایک طرف تو اسلحہ اس کا وہاں جائے گا جنوبی کوریا میں، دوسری وہ جناب تائیوان کی مدد کر رہا ہے، تیسرا جناب اس کا ایک محاذ ادھر آلریڈی کھل گیا ہوا ہے یوکرائن کے ساتھ. اگر یہ چوتھا محاذ اگر کھل جاتا ہے یہاں پہ تو پھر امریکہ کو اسلحے کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. یہ بات جو ہے امریکن جو ہے مطلب سفارتکار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس بات کی بڑی گھبراہٹ ہے کہ امریکہ کو پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحے کی جو ہے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے بقول ان کے کہا ہے کہ امریکہ نے اب تھوڑا سا یہ آرڈرز کی ہیں کہ ان کے جتنے بھی اسلحے کے گودام ہیں، جو ویپنز کی جو سٹاک ہیں، ان پہ نظر رکھا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ جو ہے نا ایک امریکہ کے لیے بڑی اس وقت جو ہے پرابلم جو بن رہی ہے. اچھا، اس وقت صورتحال ہے کہ ایران، عراق، لبنان اور شام کے جنگجو ہیں نا وہ ابھی تک اسرائیل کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ابھی تک یہ پراکسیز لڑ رہے ہیں اور ان کی پراکسیز بڑی کامیاب ہے. اب دیکھیں حزب اللہ نے کل رات جو نا ان کے جو ٹینک ہے اسرائیل کا جو بڑا ٹینک، بڑے نام آپ کو پتا، میں کسی وجہ سے نام نہیں لیتا ان میٹس کا یا ٹینکوں کا، لیکن صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بڑے جدید ٹینک ہیں ان ٹینکس کے اوپر انہوں نے جناب وہ ان کو اٹیک کیا، اور جو ان کے پاس ٹینک شکن میزائل ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ٹینک ہے اس میک کے ٹینک کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہے اس کو میزائل ہٹ نہیں کر سکتا، لیکن بڑی کامیابی کے ساتھ کل انہوں نے ان کے 3 ٹینک اڑا دیے انفینٹری کے. تو اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کو بڑی پریشانی ہے، کیونکہ ان کو ابھی یہ ٹینکوں کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ ہوا ہے کہ یہ ٹینک جو میزائل جو ہیں ان کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر پائے. تو ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز رشیا نے یا چائنا نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ان کو دے دی ہو، یا کہیں کوریا سے کوئی ایسی چیز آ گئی ہو جو پھر ان کی بیٹریز کے لیے پرابلم بن جائے. کیونکہ یہ بات اب میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کم یونگ جو ہے شمالی کوریا والے، ان کے میزائل جو ہیں حماس کے پاس موجود ہیں. اب یہ کہاں سے آئے، یہ ایران سے آئے یا کہیں اور سے آئے، بہرحال یہ چھوڑ دیں، لیکن بہرحال آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں. تو جو ہم آپ کو پہلے ایک بات بتا رہے تھے کہ چین کا، روس کا، شمالی کوریا کا اور ایران کا ایک آلریڈی اتحاد ہے، تو وہ آپ کو اتحاد یہاں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر نا اب جو ہے جنگ جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے اور امریکہ کے اوپر مزید دباؤ پڑ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں، وزیر جنگ، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ آج وہ جو انہوں نے آلریڈی محاصرہ تو کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ مسلسل ہوائی حملے کر رہے ہیں، اور اب تک ہوائی حملوں سے میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے، یہاں تو خیر میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ مور دین 7,500 مطلب 7,500 سے اوپر جا چکی ہے، اور زخمی جو ہیں مطلب 20-22 ہزار سے اوپر ہیں، اور بچوں اور عورتوں کی تعداد بھی تقریباً وہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 2,000 کے قریب. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ڈیبریز وہاں پڑی ہوئی ہیں اس میں بھی کئی لاشیں ہیں. اور اب تو کچھ لوگوں نے جو وہاں پر جو کام کرنے والی ہیں تنظیمیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں کے اندر ایسے کچھ موجود ہیں کہ جہاں پہ کہ اب لگ رہا ہے کہ انسانی باقیات جو ہے نا وہ ان کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو ایسی مطلب عالمیہ کی ایک صورتحال ہے، لیکن کسی کے کوئی کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. اور وہ انہوں نے رفح کا بارڈر کھول دیا ہے، کیا اتنے دن بعد ان کی نسل کشی کر کے تھوڑی سی دوا ووا پہنچانے کے لیے. بہرحال الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتے کو کم از کم ایک بوند اگر منہ میں پڑ جائے تو وہی بڑی غنیمت ہے. تو یہ جو ہے نا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو ہے نا معاملہ اس وقت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری صورتحال ہوئی ہے اور جب امریکہ نے وہاں B-52 پہنچایا اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی جو معاملات ہوئے، رابطے ہوئے، تو پتہ یہ لگا کہ امریکہ نے مزید جو ہے اپنے بحری بیڑے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھیجے. جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے نا مطلب اپنا قبضہ کر لیں، یا پھر اگر ایران پر اگر حملہ کرنا پڑتا ہے تو اس نے اپنے بحری جہازوں کی تعداد وہاں پہ بڑھا دی اور بڑھا کر اس کو کر دیا ہے 8. اچھا، جب وہاں پہ 8 ہو گئی ان کی جہازیں کی، تو پھر اس کے بعد چین نے جو ہے نا چین نے بھی اپنے 6 جو ہے نا بحری جہاز جو ہے نا ادھر مڈل ایسٹ کی طرف انہوں نے بھیج دیا، اور وہ ان کے اندر بھی سب کے اندر میزائل جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، اور بیلسٹک میزائل ہیں. اور یہ بھی ہمیں بتایا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا جب میں نے وہاں سے معلومات کی کہ چین نے امریکہ کو پس پردہ جو ہے سفارتی سطح پہ یہ میسیج دیا ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ جس طریقے سے آپ
اپنے مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگی طاقت بڑھا رہے ہیں، اس سے ہمیں آپ کے عزائم سے خطرہ ہے، اور ہمیں خطے کے اندر اپنے مفادات پر خطرہ ہے۔ اگر آپ نے مطلب ایران کے ساتھ اگر براہ راست آپ نے کچھ معاملات کیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں مجبوراً کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے صورتحال ایک بڑی مطلب یہ میں جو آپ بات بتا رہا ہوں یہ کل رات کی ہے، کل رات کو یہ سفارتی میسیج ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ ساری صورتحال آئی تو اس کے بعد پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی زبانی جنگ جو ہوئی ہے، اور ایران نے کہا ہے جب یہ امریکہ کے جب 8 بحری بیڑے یہاں پر پہنچے تو ایران نے پھر ایک بڑے واضح طور پر انہوں نے تو اوپن بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت جو ہے نا اگر ہمارے پر اگر حملہ ہوا یا اگر معاملہ بڑھا، یا پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر اسرائیل ہمارے پر حملہ ہوا یا اگر اسرائیل، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہو رہی تھی، کہا ہی جا رہا تھا کہ ہم ایران پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل پر حملہ نہ کرے تو پھر اس کو بہت سارے کو انسینٹیو وغیرہ کوئی یونائٹڈ نیشن میں آگے بھی وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے تو لالچ دینے کا، تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بہرحال اس پہ ایران نے کہا کہ ہم نے ابھی تک حملہ نہیں کیا اور نہ ہم حملہ کریں گے، لیکن اس نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے نمبر 1، یا پھر جو غزہ کی آپ نے جس طریقے سے آپ نے وہ کر رکھی ہے گھیرا بندی محاصرہ کر رکھا، اگر آپ نے اس کے اندر اگر وہ زمینی آپریشن شروع کیا تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ پھر ایران جو ہے نا پھر پیچھے نہیں رہے گا، وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ مسلمانوں کی اس نسل کشی کے اوپر یعنی بڑی خون ریزی تاریخی خون ریزی کے اوپر وہ خاموش نہیں رہے گا، اور پھر وہ اس کے اندر ضرور شامل ہوگا۔ یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے۔ جب یہ ایران نے دھمکی دی تو اس کے بعد فوری طور پر پتہ یہ لگا کہ اسرائیل نے اپنی جو تقریباً 4 جو ہیں آبدوزیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں آبدوزوں کا، وہ جو ہے لگا دی ہیں گشت کے اوپر ایرانی سمندروں کے قریب یعنی جو ایرانی جو بارڈرز ہیں ان کے قریب۔ اس کے فوراً بعد ہی ٹھیک 2 گھنٹے بعد یہ خبر پتہ لگی کہ ایرانی فضائیہ نے تمام جتنے بھی اپنے ان کے میزائل ہیں اور جتنے بھی ان کے ڈرونز ہیں وہ سارے، آپ کو پتہ ہے کہ شہید ڈرون اور دوسرے جتنے بھی ان کے میزائل ہیں، اور ایران کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں ابھی تک یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بڑی گارنٹی اور بڑی مستند ہو کر خبر دے رہا ہوں کہ ایران کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں نہ امریکہ کو پتہ ہے نہ جس کے بارے میں رشیا کو پتہ ہے۔ اور میں نے جیسے کل کہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو ایران کو اور بات ہے جو کچھ بھی ہو بہرحال، لیکن یہ کہ ایران ان کو بڑا ٹھیک ٹھاک سرپرائز دے گا، کیونکہ ان کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی بیٹریز S-400 اور ڈیفنس سسٹم اور وہ ان کا جو ڈوم سسٹم ہے وہ سب ناکام ہو جائے گا۔ ایران اس وقت جدید ایئر اسپیس ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہا ہے، سارے کے سارے اس نے چین کی جدید ٹیکنالوجی لی ہوئی ہے اور کچھ اس نے ٹیکنالوجی خود اپنے طور پر بنائی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد ہی جیسے یہ ہوا معاملہ تو پھر ایران نے باقاعدہ، یہ تو چھپ کے بات نہیں کرتے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے تمام امریکی اڈوں کو مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی ہیں ہم نے سب کو اپنی رینج میں لے لیا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوا یا ایران پر حملہ ہوا تو ہم سیریز وائز ایک ساتھ تمام بحری جو اڈے ہیں امریکہ کے اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے۔ اب یہ ایک ایسی صورت کے اندر ہے کہ اس سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب ایران کو اس لیے بھی اس میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کیونکہ مسلم دنیا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عراق سے جو ہے جو اس کا الاسد غالباً ایئر بیس ہے امریکہ کا، اس پہ اس ہفتے جو ہے تقریباً 3 اٹیکس جو ہو چکے ہیں عراقی جو ملیشیا ہے اور یا حزب اللہ کر لیں یا سستانی گروپ کے بہت سارے لوگ ہیں، وہاں پہ بھی کئی ان کی پروکسیز ہیں، انہوں نے اب تک جو ہے آج صبح بھی ایک حملہ جو ہے امریکن فوجی بیس کے اوپر کیا ہے۔ تو وہاں سے بھی امریکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج مل رہا ہے، اور یہ یہاں سے ایران کی طرف سے یہ کہہ دینا امریکہ کو کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر آپ کے تمام اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے، اور شاید غالباً اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج دوبارہ پھر جو اسرائیل کے امریکہ کے وہ ہیں ڈیوڈ پیٹریوس سابقہ، انہوں نے آج پھر دوبارہ ایک جگہ نجی انٹرویو میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا بہت خطرناک صورتحال سے اس وقت درپیش ہے امریکہ کو، اور ہم اسرائیل کو مطلب انڈرمائن مطلب اسرائیل کے حوالے سے ایران کو یا اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں اس کو انڈرمائن نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کو بتایا نا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت خطے کے اندر جو اچھا یہ تو معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے، لیکن اس کے پس پردہ جنگ جو ہے جاری ہے۔ وہ آج صبح اس نے مساجد کے اوپر حملے کیے ہیں، دوبارہ ہوائی حملے کیے ہیں۔ اچھا اسرائیل جو ہے اب پناہ گزین کیمپوں پہ بھی حملے کر رہا ہے، مساجدوں کو بھی حملے کر رہا ہے، پناہ گزین وہ جو بیچارے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے
کہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں راستے سے، مطلب خود ہی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ان علاقوں کو چھوڑ دیں. جب وہاں سے پناہ گزین نکلتے ہیں، راستے میں کسی کیمپ میں ٹھہرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اسرائیل ان پر بمباری کر کے ان عورتوں بچوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سیدھی جو ہے نا جینوسائیڈ ہو رہی ہے. یہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، مطلب یہ سیدھا اگر آپ دیکھیں تو دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، ایک فریب جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حماس سے کہا گیا تھا قطر کی طرف سے کہ کچھ 50 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حماس نے فی الحال منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. صرف 2 آدمیوں کے لیے مزید انہوں نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال جو صورتحال ہے اس وقت یہ ہے کہ چین کے 6 بحری جہاز جنگی پہنچ چکے ہیں، امریکہ کے 8 موجود ہیں، نارتھ کوریا بھی تیار ہے، ایران نے بھی تیاری کر رکھی ہے. یہ تمام کی تیاریاں ہیں، لیکن پس پردہ جو ہے جنگ بھی چل رہی ہے، یعنی لبنان کے بارڈر پہ بھی چل رہی ہے. یمن سے بھی آج حملہ ہوا ہے. یہ کہ اور نیا محاذ جو ہے کھل گیا. یمن کی جانب سے امریکن کے جو ایک بحری جنگی جہاز ہے اس پر باقاعدہ حملہ ہوا ہے، پھینکا گیا انہوں میزائل. وہ اور بات ہے کہ وہاں پہ ان کی جو بیٹریز ڈیفنس وغیرہ تھی انہوں نے ناکام کر دیا. لیکن بہرحال یہ بھی امریکہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. تو اگر ادھر سے یمن شروع ہوتا ہے، ادھر سے ایران شروع ہوتا ہے، ادھر سے لیبنان شروع ہوتا ہے، ادھر سے جناب یہ سارے شروع ہوتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پر مشرق وسطیٰ کے اندر جو کچھ ہوگا پھر ظاہر سی بات ہے آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے، اور امریکی وزیر جنگ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہم آج کچھ بھی ہو جائے، ہم آج رات تک جو ہے اپنے حملے میں تیزی لے کر آئیں گے. اچھا، اس کے بعد میں تھوڑا سا اگر آپ کو میں کر دوں پاکستان کی بات، کیا کروں، مجھے کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. ہم آپ سے بہت پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب طے شدہ ہو رہا ہے. وہ نواز شریف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے معاملات طے کر کے آ رہے ہیں، وہ طے کر کے آ گئے، لیکن ابھی کہ معاملہ تھوڑا سا پلٹ گیا ہے. کیونکہ جس وقت لنڈن پلان طے ہوا تھا تو اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی پاکستان کی یوکرائن کے حوالے سے، روس کی مخالفت پہ. اب معاملہ گیا ہے الٹ. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلے اوپر ہوتے ہیں. اوبیسلی اب معاملہ الٹ گیا. اب امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی کہیں ایران کے یا کہیں مسلم ممالک کے خلاف، تو یہ تو کام ہوگا نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ساری چیزیں طے کر کے لے کے آئے کہیں وہ معاملہ گڑبڑی نہ ہو جائے. تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو 3 سال بعد 11 ماہ بعد جو ہے گنگا اسنان کر کے ان کو جو بلایا گیا تھا اپنے مقاصد کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ معاملہ گڑبڑی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے پریشان ہے سارے. کیونکہ معاملات میں نے کہا نا کہ یہاں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اوپر کچھ فیصلے اور ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا 2 کارڈ جو ہے نا پھر اب اداروں کے پاس آ گئے. یعنی کہ اب یا تو پھر اپنے معاملات کو دیکھیں گے، چلائیں گے نواز شریف کے ذریعے، جیسے ان کو لے کر آئیں کہ ان کے ذریعے جو کام کرانے ہیں. نگران حکومت آلریڈی موجود ہے، وہ بھی نواز شریف کی ہے. الیکشن کرا کے کچھ کر کے جو ان کا پلان ہے آگے، ابھی لاگ لمبا ہو جائے گا اس سے پھر میں کبھی بات کروں گا. کیونکہ میرے نزدیک یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ سب تو پلانٹیڈ ہے نا، سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہی ہیں، تو اس پر کیا بات کی جائے. تو اگر اس میں ناکامی ہوئی تو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ جناب عمران بھی جیل میں اور نواز شریف بھی جیل میں، اور آپ کی جو ادارے ہیں اور نگراں حکومت یہ ریل میں، اور پھر ایک لمبا سفر شروع. ٹھیک ہے، تو اس کے چانسز ہیں اور اس کو آپ نظر میں رکھیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی بھی اس چیز صورتحال پہ بڑی ناراض ہے. پی ٹی آئی آلریڈی ویسے بہت ناراض ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا شور ہو رہا تھا وہ جناب فوجی عدالتوں کے اندر وہ سویلین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور بتا دیا سپریم کورٹ کے جناب ہم نے شروع کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ دیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اصل ان کا نشانہ جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کو چند لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے نواز شریف کو لا کے انہوں نے ہائی کورٹ نے جناب حفاظتی ضمانت دے دی، اور وہ آپ وہ دیکھیں گے 2 دفعہ اس کو ضمانت ہائی کورٹ نے دی. پی ٹی آئی کی خاتون رکن کو، آپ کے پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں ان کو ضمانت دی. ادھر وہ ضمانت دیتی ہے ہائی کورٹ، ادھر وہ پولیس پکڑ لیتی ہے. ادھر وہ خاتون رہنما ان کو ضمانت دیتی ہے ہائی کورٹ، ادھر سے باہر پولیس پکڑ لیتی ہے. تو وہاں تو ہائی کورٹوں کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ ایک ہی ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی اور وہ جناب نواز شریف آ گئے. سارے معاملے ان کے حل ہو گئے. جس طریقے سے وہ لائے گئے ہیں، جس طریقے سے بٹھائے گئے ہیں، اس کے اوپر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا میں کہوں گا کہ یہ سب جھوٹ ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر میں ایک لفظ یہ کہوں گا، اور اس لفظ کے اندر سمجھنے والے سمجھ جائیں اس لائن کے اندر، کہ یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی محبت اور اسٹیبلشمنٹ کی نفرت کا بہترین نمونہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے نواز شریف کی شکل کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.